तब्दीली यहाँ नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? تو ہم آپ کی بھی سینڈ بجا دیں گے. پاکستان کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہو سکتا. زندہ باد پاکستان زندہ باد. جی السلام علیکم. جہانگیر خان ترین کا معاملہ حکومت کے گلے کی ہڈی ابھی تک بنا ہوا ہے. ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی کنٹروورسی، کوئی نہ کوئی تنازعہ جہانگیر ترین کے معاملے کو لے کے سامنے آ جاتا ہے. اب جو علی ظفر کی سربراہی میں سینیٹر بیرسٹر علی ظفر کو ہی بلکہ ون رکنی جو ایک ممبر تحقیقاتی رپورٹ تھی، اب اس میں اس رپورٹ کے حوالے سے کچھ مزید تنازعات، کچھ مزید سٹوریز سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. اور جہانگیر خان ترین کے جو قریبی دوست ہیں، ایم این اے ہیں راجہ ریاض، ان کے مطابق نہ صرف سینیٹر بیرسٹر علی ظفر صاحب نے ملاقات کی جہانگیر ترین سے اور شہزاد اکبر سے اکٹھے، بلکہ انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ اس رپورٹ میں کلین چٹ دے دی گئی ہے اور کوئی کیس جہانگیر ترین کے خلاف ثابت نہیں ہوا. اب یہ اتنا بڑا سٹیٹمنٹ جہانگیر ترین کے انتہائی قریبی ساتھی کی طرف سے سامنے آیا، جس کے بعد ایک بار پھر یہ سوالات کھڑے ہو گئے ہیں کہ کیا وزیر اعظم عمران خان نے جہانگیر ترین کو این آر او دے دیا ہے. اب سے تھوڑے دیر پہلے بیرسٹر علی ظفر صاحب نے تردید کر دی. انہوں نے کہا کہ جی میری کوئی جہانگیر ترین سے ملاقات نہیں ہوئی، شہزاد اکبر کے ساتھ الگ ملاقات ضرور ہوئی ہے. اور انہوں نے ٹویٹس بھی کی. آج انہوں نے کہا کہ جی جو بھی رپورٹ ہے وہ میں فی الحال پبلک نہیں کروں گا اور اس رپورٹ کو صرف پرائم منسٹر کو دوں گا. اور یہ بھی علی ظفر صاحب نے واضح کر دیا کہ اس رپورٹ کی قانونی حیثیت کوئی نہیں ہوگی اور میں صرف اس بات کا تعین کروں گا کہ کیا سیاسی طور پر تو کوئی انتقام جہانگیر ترین سے نہیں لیا جا رہا. لیکن بیرسٹر علی ظفر صاحب کی ان تمام وضاحتوں کے باوجود یہ سوال تو برقرار ہے کہ کیا حکومت، کیا وزیر اعظم عمران خان جہانگیر ترین کو این آر او دے چکے ہیں، دے رہے ہیں یا دینے جا رہے ہیں. یہ سوالات کریں گے گورنمنٹ سے اور اپوزیشن سے سوالات کریں گے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج بڑا انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا ہے کہ جی جو بیانیہ شہباز شریف کا ہے اس کو مانے گی پاکستان پیپلز پارٹی کیونکہ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف ہیں. یعنی کہ بلاول بھٹو صاحب نے ایک ہدف تنقید بنایا ہے یا تیر چلایا ہے مریم نواز صاحبہ پہ اور بٹوین دا لائنز کہہ دیا ہے کہ وہ مریم نواز کے بیانیے کو تسلیم نہیں کرتے. ایک ایسے موقع پہ کہ جب شہباز شریف پی ڈی ایم کو ری ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، درمیان میں مریم نواز صاحبہ کا موقف رکاوٹ کھڑا ہو کے سامنے آ گیا ہے. انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا براستہ شاہد خاقان عباسی کہ کسی بھی صورت پیپلز پارٹی کو واپس قبول نہیں کیا جائے گا. تو بڑی انٹرسٹنگ، نہ صرف گورنمنٹ کی طرف بلکہ اپوزیشن کے اندر بھی بڑے انٹرسٹنگ سٹوریز، بڑے انٹرسٹنگ سوالات جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں. انہی کے سوالات کا جواب لینے کے لیے، انہی ٹاپکس کو ڈسکس کرنے کے لیے پروگرام کے فلور کو ڈیبیٹ اینڈ ڈسکشن کے لیے اوپن کرتے ہیں. میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے موجود ہیں مرکزی سرکردہ رہنما اور ترجمان اور پارلیمانی سیکرٹری بھی ہیں، ایم این اے ہیں کنول شوذب صاحبہ، وہ جوائن کر رہی ہیں. مسلم لیگ نون سے میرے ساتھ ہیں ممتاز مرکزی سرکردہ رہنما اور ایم این اے ہیں مائزہ حمید صاحبہ، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے مجھے جوائن کر رہی ہیں سینئر ممتاز سرکردہ رہنما ہیں، سینیٹر ہیں سسی پلیجو صاحبہ. کنول شوذب صاحبہ، کیا حکومت، کیا عمران خان صاحب جہانگیر ترین کو این آر او دے چکے ہیں، دے رہے ہیں یا دینے والے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ غریدہ فار انوائٹنگ می. اور آپ نے بڑا اچھا انٹروڈکشن کرایا ہے، بڑا سزلنگ سے. میں تھوڑا سا اس کی سزل کام کر دوں گی. دیکھیں، اگر تو جہانگیر ترین صاحب کو این آر او دینا ہوتا یا کوئی ایگزٹ دینا ہوتا تو پھر جہانگیر ترین صاحب پہ یہ اتنی بڑے بڑے جو کیسز اور جو رپورٹ اور یہ آتے ہی نا. کیونکہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، تو ہم نے نئے ٹرینڈ سیٹ کیے. اکاؤنٹیبلٹی بگنز ایٹ ہوم، اپنے لوگوں کو سب سے پہلے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کر کے. اور اس میں آپ ناصر جہانگیر ترین صاحب، اب آپ نے دیکھا ہے زلفی بخاری صاحب نے بھی جیسے ہی ان کا نام پہ کنٹروورسی بننی شروع ہوئی ہے وہ خود اسٹیپ ڈاؤن کر کے. اس سے پہلے بھی یہ ٹرینڈ سیٹ کیا ہمارے 3 وزراء نے پنجاب سے. علیم خان صاحب ہیں، ثقلین صاحب ہیں اور کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اس طریقے سے، ہمارے جو اعظم سواتی صاحب ہیں جنہوں نے انکوائریز کو اور باقی سارے فورمز پہ جب تک وہ کلیئر نہیں ہوئے وہ واپس نہیں آئے، حکومت کا حصہ نہیں بنے. تو ایک بات. نمبر 2، میں کیٹاگوریکلی بتا دوں کہ آج ترین صاحب سے جو علی ظفر صاحب کی کوئی ملاقات ایسا نہیں ہوئی ہے.
اور شہزاد اکبر صاحب نے بھی اس کی تردید کی ہے. علی ظفر صاحب کو جو رپورٹ یا انویسٹیگیشن کرنے کا حکم دیا ہے یا یہ جاب دی ہے وہ وزیر اعظم نے دی ہے, تو لہٰذا جب وہ انویسٹیگیشن کی جو رپورٹ ہے وہ وزیر اعظم کو دیں گے اور وزیر اعظم کا استحقاق ہے. لیکن پہلے بھی ان کا ٹرینڈ یہ ہے یا ان کی روایت یہ رہی ہے کہ جتنی بھی رپورٹس آتی رہی انہوں نے اس کو علی ظفر صاحب تو انہوں نے تو ایڈمٹ کر لیا ہے کہ جہانگیر ترین سے ملاقات ہوئی ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ ملاقات نہیں ہوئی. علی ظفر یہ کہہ رہے ہیں کہ شہزاد اکبر کے ساتھ بیٹھ کے نہیں ہوئی, سیپریٹ ملاقاتیں ہوئی ہیں. بالکل یہی بات ہے. شہزاد اکبر صاحب نہیں, آپ پہلے کچھ اور بات کر رہی تھی. چلیں ٹھیک ہے, کنٹینیو کریں. میں نے جو ٹکلز میں دیکھا, کیونکہ میں ان کے ساتھ تو نہیں ہوتی, میں نے تو یہی دیکھا شہزاد اکبر صاحب نے اس بات کی تردید کی ہے, تو ظاہر حکومتی ترجمان ہوتے ہوئے میں انہی کی بات کو انڈورس کروں گی. تیسری بات یہ ہے جناب کہ انویسٹیگیشن کا جو انہوں نے کہا کہ اختیار وہ بالکل اس لیے ٹھیک ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہے. وہ اپنے طور پہ انویسٹیگیشن انڈیپینڈنٹ ایز اے تھرڈ نیوٹرل پارٹی کے طور پہ کر کے پیش کریں گے. لیکن جو کمپٹنٹ فورمز ہیں جن کو پاکستان کا آئین اور قانون یہ اختیارات دیتا ہے, جو کمپٹنٹ اتھارٹیز ہیں جن کے پاس مطلب ایف آئی اے, ایف بی آر ہے یا عدالتیں ہیں جن کے پاس, یا نیب ہے جو یہ سارا کام معاملات, یا سی سی پی ہے جو یہ کر سکتے ہیں, وہی ان چیزوں کو لے کے چلیں گے. اور وہیں سے تو پھر یہ بتائیں کہ جہانگیر ترین کے جو بڑے قریبی دوست ہیں وہ کیوں یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی ان کو کلین چٹ دے دی؟ کیوں کلیم کر رہے ہیں؟ ظاہر جہانگیر ترین خود تو نہیں بول رہے نا, وہ اپنے ساتھیوں کی زبان سے بول رہے ہیں. نہیں, وہ اپنے ساتھیوں کی زبان سے ضرور بول رہے ہیں لیکن وہ حقائق سے ہٹ کے بول رہے ہیں. اور میں ان کی بات کو نہ انڈورس کروں گی اور نہ مانوں گی بلکہ ریجیکٹ کروں گی. میں نے آپ کو جو ایز حکومتی ترجمان شہزاد یعنی کہ علی ظفر کی رپورٹ میں جہانگیر ترین کو کلین چٹ نہیں مل رہی. دیکھیں, کلین چٹ کسی کو بھی نہیں ملے گی. اگر ترین صاحب تو جہانگیر ترین ناراض ہو جائیں گے, پھر تو آپ پھر مسئلے میں پڑ جائیں گے. بجٹ آپ کا آنے والا ہے, ترین صاحب پھر لے کے اپنے بندے کا سائڈ پہ ہو جائیں گے. نہیں کلین چٹ مل رہی. ذرا میری آج سن لیں, میں ذرا فون پہ ہوں, آواز کم آ رہی, مجھے 1 منٹ دیجیے گا. میں صرف اتنا کیٹیگوریکلی بتا دوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بڑا کلیئرلی, ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی آج سے 2 دن پہلے اور اس پہ ٹکرز بھی چلے, آپ کے چینل نے بھی چلائے, کلیئرلی بتایا پریشر انہوں نے لینا نہیں اور نہ وہ ڈکٹیشن لے رہے. ٹھیک, ہماری تھن میجورٹی ضرور ہے, لیکن اگر کوئی ہمیں یہ بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا کہ جی میں حکومت گرا دوں گا, تو وزیر اعظم صاحب اس سے پہلے تیار ہیں ساری اسمبلی ڈیزالو کرنے کے لیے. اس لیے یہ بات تو بالکل آؤٹ ہے, اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ اپوزیشن ہو یا پارٹی کے اندر سے. ایک منٹ, یہ بڑی اہم بات آپ کر رہی ہیں کہ وزیر اعظم بلیک میل نہیں ہوں گے, وہ تیار ہیں کہ ایسی سچویشن آئی تو وہ اسمبلی اس سے پہلے ہی ڈیزالو کر دیں گے ایسی سچویشن آنے سے, رائٹ؟ جی کیا کہے, سوری میں آواز کم آ رہی, دوبارہ بتائیے. چلے میں آپ کے لیے ریپیٹ کر دیتی ہوں آپ کی ہی بات. آپ نے کہا کہ وزیر اعظم بلیک میل نہیں ہوں گے اور ایسی سچویشن آنے سے پہلے ہی وہ اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے. یہ بڑی بات کہہ رہی ہیں آپ. پرائم منسٹر صاحب نے بڑا اوپنلی یہ بات کی. انہوں نے جس وقت ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا, آپ ان کی ذرا اسپیچ دوبارہ چلا دیں, اس وقت بھی انہوں نے یہ بات کی تھی کہ پریشرائز کرنے یا پریشر ٹیکٹکس یا بلیک میلنگ میں ہم نہیں آئیں گے. اس وقت جہانگیر ترین والا معاملہ کھڑا نہیں ہوا تھا نا, اس وقت تو سینٹ کی ایک اور سیٹ کا معاملہ تھا. غریدہ مجھے 1 منٹ دیجیے گا, صرف میں ذرا موقف اپنا پیش کر دوں, پھر آپ مجھ سے اور سوال کیجیے. جہانگیر ترین صاحب نے بھی کئی دفعہ یہ بیان دیا ہے کہ میں پی ٹی آئی سے ہٹ کے نہیں ہوں, اور جس طرح رانا ثناء اللہ اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے اور مریم بی بی نے بڑی امیدیں لگا لی تھی ترین صاحب سے کہ شاید وہ حکومت گرانے چلے ہیں, تو انہوں نے اس بات کو بڑا اوپنلی ریفیوز کیا اور ان کے ارمانوں پہ پھر اوس پڑی جب انہوں نے یہ بیان بھی دیا کہ حکومت ان کی ایک جیب میں ہے. تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا تھا وہ آپ اس پہ پروگرام بھی کر چکی ہیں. تو لہٰذا یہ بات بھول جائیں کہ وہ کوئی ایسے پریشر ٹیکٹکس استعمال کریں کہ حکومت گرانے کی بات ہو رہی نہیں. ہاں, ایک ان کے گروپ کا یا ان کے ساتھ جو ساتھی کھڑے ہیں ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ترین صاحب کو اداروں کو استعمال کر کے کوئی بھی نہ ادھر سے نہ ادھر سے ان کے خلاف کوئی ان سے ناجائز طریقے سے یا ان کی وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے. جو ان کی میرٹ کے اوپر انکوائری بنتی ہے وہ ہونی چاہیے, اور وہ تو سب کے لیے ہونی چاہیے. وہ تو ہر پاکستانی کا حق ہے, اور وہی ہم ہر ایک کے لیے انشور کرتے ہیں کہ ادارے فری اینڈ فیئر ٹرائل کریں اور جو ٹرائلز کے مطابق کسی پہ چارج بنتا ہے وہ لگائیں. تو وہ تو اس رول آف لا ہی پاکستان تحریک انصاف اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اصل نصب العین بھی ہے اور موقف بھی, اور اس پہ ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں. اس میں این آر او ہر طرف سے رائٹ آف ہو جاتا ہے, اس کو بھی بالکل ایک ذرا سی بھی امید نہیں. ٹھیک ہے, ذرا میں نون لیگ کی طرف چلی جاؤں. مائزہ حمید صاحبہ, سوال تو مجھے آپ سے یہ بھی کرنا ہے کہ آپ لوگوں کی نون لیگ کی لڑائی کس سے ہے؟ تحریک انصاف سے ہے, حکومت سے ہے, یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کی لڑائی ہے؟ لیکن یہ سوال کا جواب بعد میں. پہلے جو جہانگیر ترین کے حوالے سے بات کر رہی ہیں کنول شوکت صاحبہ,
آپ اس سے متفق ہیں؟ آپ ان کی وضاحت کو تسلیم کرتی ہیں کہ کوئی NRO نہیں دیا جا رہا، نمبر 1، اینڈ نمبر 2 ایسی کوئی سچویشن آئی بجٹ کے قریب بھی تو وزیر اعظم اسمبلیاں ڈیزالو کر سکتے ہیں، بلیک میل نہیں ہوں گے؟ لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم. غریدہ، پہلے تو جو ابھی آپ کی صحافتی کمیونٹی پہ کل رات کو ایک جو ہے اسد علی طور صاحب پہ جو حملہ ہوا، اس کی میں شدید مذمت کرتی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جرنلزم کے اوپر شدید قسم کا حملہ ہے. اور دوسرا میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ اس حکومت کے آنے سے، یہ میں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی وجہ سے نہیں کہہ رہی، یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں نے نوٹس کیا ہے کہ پچھلے لاسٹ 3 ایئرز میں بہت سے صحافیوں کو جو ہے خطرہ رہا ہے جانی، جو لوگوں کے اوپر جو ہے حملہ بھی کیا گیا ہے اور کسی قسم کی پروٹیکشن بھی نہیں دی گئی، اور CCTV فوٹیجز آنے کے باوجود جو ہے کسی قسم کا کلپریٹ بھی نہیں پکڑا گیا. تو یہ ریالٹی جو ہے اس کو حکومت کو ذرا اٹینشن دینی چاہیے، کیونکہ یہ ہماری کمیونٹی ایسی ہے جو ہمارے معاملات کو، حکومتی معاملات ہوں، اپوزیشن کے ایسے معاملات ہوں جن کو عوام کے سامنے لاتی ہے، اور عوام جو ہے وہ پھر ان کو آسان ہوتا ہے نیکسٹ الیکشن میں نیکسٹ پارٹی الیکٹ کرنے میں. تو جو آپ نے جہانگیر ترین کی بات کی، وہ دیکھیں NRO مل بھی جانا ہے، NRO جو دینے والے ہیں وہ بھی یہ ہیں، انصاف دینے والے بھی یہ ہیں، منصف بھی یہی ہیں. اور دیکھیں جس طرح باقی یہ کہہ رہی تھی کنول صاحبہ کہ جی جو بھی ان کے وزراء ہیں، جو بھی لوگ ہیں جن کے اوپر الزام آیا، پہلے تو یہ کریڈٹ لیتے رہے کہ جی ہم لوگ ہی انکور کرتے ہیں، ہم لوگ ہی ایک سکینڈل نکالتے ہیں اور ہم ہی اس کا احتساب کر لیتے ہیں اور ہمارے ہی بندے جو ہیں وہاں سے چھوٹ جاتے ہیں. تو یہ بھی کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم لوگ نے یہ سکینڈل پکڑا ہے، چلیں آپ اس کا کریڈٹ لے لیں. دوسرا پھر یہ کرتے ہیں کہ اب جو ہے یہ جو رنگ روڈ کا سکینڈل ہو گیا، چینی سکینڈل ہو گیا، جو ادویات کا سکینڈل ہو گیا، جو بھی سکینڈل ہو رہے ہیں، ابھی جو ہے ابھی کووڈ کا بھی جو ہے ایک سکینڈل ہے وہ بھی آ گیا، تو اس میں بھی پیسوں کی خرد برد ہوئی ہے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ نے NRO دینا ہی خود ہے اور دے دیا گیا ہے، اور آپ دیکھیں جو MP MNAs کو ثوابدیدی تو نہیں کہوں گی، فنڈز دیے گئے، کیونکہ ثوابدیدی کہتے ہیں کہ ہم نے چھوڑ دیا ہے، تو فنڈز بھی دیے گئے. ان کے کہنے پہ جو ہے ایک جو AD مقرر کیا گیا جو ان کے مسئلے حل کرے گا، پٹواریوں کی ٹرانسفر، ایڈمنسٹریشن کی ٹرانسفریں، پوسٹنگ، سب کچھ جو ہے ان کو جو ہے ان کے معاملات جو ہے حل کرے گا. یہ ساری جو گئے تھے وہ کسی وجہ سے گئے تھے نا. وہ جو ترین صاحب پریشر بلڈ کر رہے ہیں، اور ترین صاحب نے پریشر بلڈ کر کے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو یہ MNAs ہیں انہوں نے اگر اپنی بات منوا لی ہے تو ترین صاحب نے بھی اپنی بات منوا لی ہے. اور آج میں ایک آرٹیکل نیوز میں پڑھ رہی تھی، اس میں بھی یہی لکھا ہوا تھا کہ علی ظفر صاحب نے جو رپورٹ دینی ہے وہ آگے سے وہ بھی کلین چٹی ہونی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ اور پھر آپ اپوزیشن کو تو پکڑتے ہیں اور ڈالتے ہیں نیب کی کسٹڈی میں. آپ پکڑتے نا، یہاں پہ آپ علیم خان کی بات کریں، آپ دیگر مافیاز کی بات کریں، آپ جا کے ان کو پکڑتے، آپ ڈالتے نیب میں 18 مہینے رکھتے. پتہ چلتا کہ جی یہ لوگ جو ہیں ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے تو اس لیے ان کو باہر نکالا جا رہا ہے، جس طرح گورنمنٹ اپوزیشن کے ساتھ کیا جا رہا ہے. تو یہ باتیں چھوڑ دیں. اور دوسرا جو یہ بار بار تھریٹ کر رہے ہیں نا کہ یہ حکومت دلیل کرنے والے ہیں، یہ حکومت دلیل کرنے والے نہیں ہیں. اگر اس طرح کا نہیں توڑیں گے وزیر اعظم، یہ جو عمران خان صاحب کے پاس پہنچایا گیا ترین صاحب کو، وہ اس لیے پہنچایا گیا کیونکہ اگر اسمبلیاں دلیل کرنی ہوتی تھی تو پہلے یہ کام کرنے کی کیا ضرورت تھی. ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. دوسرے سوال کے جواب میں آپ سے ذرا بعد میں لیتی ہوں. سرسی پلیجو صاحبہ، آپ کیا کہیں گی جہانگیر خان ترین صاحب کے معاملے کے حوالے سے؟ کیا ان کو واقعی کلین چٹ ملنے والی ہے؟ اور اگر کلین چٹ مل جاتی ہے تو پھر احتساب کا بیانیہ کہاں جائے گا؟ پھر پیپلز پارٹی اس احتساب کے بیانیے پہ کیا اسٹریٹجی، کیا بیانیہ اپنائے گی، اپنا بیانیہ؟ اور کیا وزیر اعظم آپ کو لگتا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے بلیک میل ہونے کے بجائے یا کوئی پریشر دینے کے بجائے؟ بہت شکریہ غریدہ. سب سے پہلے چونکہ آپ بھی صحافی قبیلے سے ہیں، بڑی متحرک خواتین جرنلسٹ ہماری جو ہے جس میں آگے جو ہیں، یو آر ون آف دیم. تو اسد طور کے حوالے سے جو حملہ ہوا یا جو کارروائی ہوئی، میں بھی مذمت کرتی ہوں. آج چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کھل کر بات کی کہ جہاں بھی صحافیوں پر جس جگہ بھی ہو رہا ہے اس کو روکا جانا چاہیے. پاکستان کا جو امیج ہے پھر اس سے بڑا ہی ہوتا ہے، اور یہ ہیومن رائٹس ہیں، چاہے خواتین کے رائٹ ہوں یا صحافیوں کے، یہ سارے انسانی حقوق ہیں. بالکل. اور دوسری مذمت میں کرنا چاہتی ہوں پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور ارسا کے چیئرمین کی،
جنہوں نے غلط بیانی کر کے اکارڈ کی غلط انٹرپریٹیشن کر کے سندھ کا پانی بند کیا ہوا ہے، اور ہمارے سندھ میں لیکن جو ساحلی پٹی ہے کراچی، ٹھٹا سجاول بدین میں تو پینے کا پانی بھی نہیں ہے. کیسی صورتحال ہے، بڑی صورتحال گمبھیر ہے. میں اس طرز حکومت کی بھی مذمت کرتی ہوں اور ڈسٹریبیوشن فیئر ہونی چاہیے. آپ نے جو ابھی سوال کیا، جو میری دونوں بہنوں نے جواب دیا، دیکھیں قابل شوزیب صاحبہ بڑی متحرک ایک ایم این اے ہے پی ٹی آئی کی. ہم ٹھیک ہے ہمارا اپنا پولیٹیکل ڈفرینس ہوتا ہے، لیکن بہرحال ہمیں کہیں نہ کہیں وہ جو ہے کوشش کرتی ہیں اپنی پارٹی، جن کو رائٹ بھی ہے. لیکن یہاں میں کچھ چیزوں کو ضرور میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی غریدہ، اور پھر مائزہ نے بھی باتیں کی. ایک تو یہ کہ یہ جو بار بار ایک تو پورا انتقام احتساب کا نام لے کر انتقام کی آڑ میں سب پر جو ہے جھپٹا جھپٹی وہ اپوزیشن کے لیڈرز رہے ہیں، چاہے مسلم لیگ نون ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی. ابھی بھی نئے ریفرنس ہماری لیڈرز پہ رہے ہیں، آصف علی زرداری صاحب، دوسروں پر بھی، اور یعنی خوشی شاہ صاحب بھی جیل میں ہیں. تو اب جو آج خود میں ٹی وی پر سن رہی تھی ایک پروگرام میں ترین صاحب کے جو ہے گروپ ممبر جو پارلیمنٹیرین، وہ کہہ رہے تھے کہ یعنی ان کی سنوائی بھی ہو چکی، فریادی خود کہہ رہا ہے سنوائی بھی ہوئی، اس پہ فواد چودھری صاحب اور شہزاد اکبر صاحب بھی بیٹھے تھے. یعنی ان کو جو توقع وہ کر رہے تھے کہ جو چیز کورٹ کچہری سے آگے جا کر جو فلیکسیبلٹی دکھانی چاہیے گورنمنٹ کو ان کے کیس میں، وہ معاملات وہ راہ کھل چکی ہے. اب یہ بات یہ ہے کہ رپورٹ بھی آپ سب کو ہمیں پتا ہے جس پر یہ ساری تنقید بھی ہو رہی ہے، وہ پبلک نہیں ہو رہی. تو کم سے کم لوگوں کو ان کو پتا ہے رپورٹس. تو آپ کو پتا ایون الیکشن کمیشن والے بھی چیختے چلاتے رہے کہ ہماری جو بھی رپورٹس ہیں اوورسیز کے حوالے سے، آئی ووٹنگ کے حوالے سے، ای ووٹنگ وہ ٹیبل نہیں کرتے پارلیمنٹ میں بھی. یہاں تو میرے خیال میں ان کی خود اپنی جماعت میں بھی وہ رپورٹ آگے نہیں ہے. ترین صاحب کے حوالے سے دیکھیں، ہم نہیں چاہتے کہ کسی مظلوم پر کوئی ہو، لیکن ان کا نام آ رہا ہے اور انہیں اس طرح کے کیسز میں جھوٹے الزامات میں اپوزیشن کو رگڑا دیا جا رہا ہے. لیکن یہاں چونکہ بجٹ کا معاملہ چل رہا ہے، عدم اعتماد کی بات چل رہی ہے. ہاں یہ بات درست ہے کہ خان صاحب بھی بار بار روز ایک عدم استحکام کی فضا کھڑی کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ مجھ سے اگر نہیں ہوا، اگر یہ کڑا وقت مجھ پر آ گیا تو میں جو ہے اسمبلیزی تحلیل کر دوں گا. اسی وجہ سے آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ ہمیں بھی اتنی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ ان کے خود کی بے وقوفیاں جو ہے وہ اسمبلی یا تر بتر نہ کر لے. بات یہ ہے کہ ترین صاحب بہرحال ایک ان کی قوت ہے، کیونکہ ان کے صاحبہ آپ سمجھتے ہیں کہ جہانگیر ترین کو این آر او مل چکا ہے یا کلین چٹ مل چکی ہے؟ تو آپ یعنی جس میں آئیں بائیں شائیں ہوں، وہ شہزاد اکبر صاحب بھی وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں اور فواد چودھری صاحب کہتے ہیں نہیں، اور ان کے خود کے جو ممبر ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ وہ آج انہوں نے کیا بیان دیے ہیں ترین صاحب کے گروپ کے کہ الحمدللہ بڑی اچھی بات تھی، فریادی نے کہہ دیا، سنوائی ہو چکی اور اب ہمارے معاملات آگے کیوں جا رہے ہیں. اب بجٹ کا وہ لٹک رہا ہے. لیکن سر صاحبہ جہانگیر ترین کے معاملات تو کیسز تو عدالتوں میں لگے ہوئے ہیں، ایف آئی اے میں لگے ہوئے ہیں. تو وہاں پر ایف آئی اے تو جنہیں بھی گورنمنٹ کے اندر ہے، لیکن عدالتیں تو گورنمنٹ کے اندر نہیں ہیں. تو کلین چٹ کیسے مل سکتی ہے؟ یہ تو ایک سمجھ نہیں آتی بات. نہیں کل یہی سوال جب فواد چودھری صاحب سے دوسروں سے پوچھا گیا، بلکہ ایک اور بھی تھے ان کے سرکردہ رہنما، تو وہ کہہ رہے تھے ہمارے انٹرنل معاملات ہیں اس پر بھی کمیٹی بناتے ہیں ہم اور اس کا کرتے ہیں. بھئی اس طرح تو پھر دوسروں کے حوالے سے بھی انٹرنل معاملات میں بٹھاتی ہوں کمیٹی. آج خورشید شاہ صاحب کے حوالے سے میں کہتی ہوں بے قصور ہے، حقیقت میں بھی ہے، اور آصف علی زرداری کے سارے کیسز اور اس حوالے سے کیونکہ یہاں تو آپ کو پتا ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے خود نیب سے لے کر دوسرے اداروں کو کہ ان کو رگڑا دیا جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب کو کورٹ نے تو اجازت دی، پھر کابینہ میں بیٹھ کر انہوں نے کہا نہیں ای سی ایل کو بھی وہ کیا جائے، دوسرے اداروں کو بھی انہوں نے یہ انصاف قاضی جو ہے یہ حکومت کے لیے الگ، چونکہ وہ بیساکھیوں پہ کھڑی ہے، یہ اس طرح نہیں ہوتا. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، معذرت آپ کو کٹ ان کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک. سینٹر سستی پلیجو صاحبہ، مائزہ حمید صاحبہ، کمل شوزہ صاحبہ موجود ہیں. مزید سوالات کرتے ہیں بریک کے بعد.
جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. کمل شوزہ صاحبہ, تاثر تو شدید مضبوط ہو چکا ہے اور میں اس سوال کا چھوٹا سا جواب چاہوں گی, پھر آگے مزید بڑھیں گے, پی ڈی ایم کی لڑائی کی طرف بڑھیں گے مزید. لیکن آپ سے سوال کہ تاثر تو اس وقت مضبوط ہو چکا ہے کہ جہانگیر ترین کو این آر او مل چکا, ساری اپوزیشن جماعتیں, ساری جو آپ کے مخالف سیاسی جماعتیں ہیں, عوام کا ایک بڑا طبقہ, سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں, جہانگیر ترین خود کہہ رہے ہیں اپنے لوگوں کے ذریعے کہ جی ہمیں تو کلین چٹ مل گئے, نمبر 1. اور جو رپورٹ آئے گی علی ظفر کی جو کہ آنے والی ہے, اس کو پبلک کیا جائے گا؟ دیکھیں اپوزیشن کی تو کیا ہی کہنے ہیں, یہ ابھی دونوں بات ساری تھی جی. تو ان کے تاثر کے لیے میں صرف اتنا بتا دوں کہ نہ اس وقت نیب کے چیئرمین سیف الرحمان ہیں, نہ فیصلے جسٹس قیوم صاحب کر رہے ہیں, نہ شہباز شریف صاحب کی طرف جو ہیڈ ہیں وہ راجہ ریاض صاحب ہیں, انہوں نے تو یہی کہا ہے نا کہ کلین چٹ مل گئی ہے. اگر یہ انٹروین کریں گی یا مجھے کٹ کریں گی پھر یہ شو نہیں کر سکیں گی, پھر آپ مجھ سے گلا نہ کریے گا. میں نے خاموشی سے ان کا پوری بات سنی ہے, آپ یہ میرا جواب سن لیں. جی آپ بات مکمل کریں کمل شوزہ صاحبہ. پھر آپ مجھے گلا کریں گی کہ آپ بیچ میں بول دیں, کیونکہ پھر میں فون پہ ہوں تو اس طریقے سے پروگرام نہیں ہو سکتا. نہیں, آپ سے بڑی محبت کرتی ہیں مائزہ حمید صاحبہ, تو وہ درمیان میں ایسی لبرٹی ہے کلیئرنگ تھی. کیوں مائزہ, آپ بات مکمل کیجئے کمل صاحبہ. رول ذرا فیکسی رکھیں تو بہتر ہے. اچھا تو پہلے تو ان کے تاثر کو میں ڈسپیل کر دوں, کیونکہ خورشید شاہ صاحب کے خلاف چودھری نثار صاحب جو انٹیریئر منسٹر تھے اور مسلم لیگ نون میں بڑے شاندار بڑے مشہور قسم کے ان کے لیڈر تھے, نواز شریف صاحب کے وہ بہت قریب تھے دل کے. 2015 میں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی, آپ اس وقت بہت سرکرد قسم کی صحافی تھی, آپ نے بھی وہ کور کی تھی, اور یہاں سے انہوں نے پتہ پورا رکھ کے بتایا تھا کہ یہ خورشید شاہ صاحب کے خلاف کیسز ہیں اور یہ اس ٹائم کے ان کے بنائے ہوئے کیسز ہیں. تو جہاں تک انہوں نے کہا کہ جناب انتقامی کارروائیاں, تو 11 سال زرداری صاحب کو جیل میں رکھوانے والے کوئی اور نہیں ہے, پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ ہے جو جسٹس قیوم جیسے لوگوں کو استعمال کیا کرتی تھی, جو سپریم کورٹ پہ اٹیک کرتی تھی, جنہوں نے نیب کے چیئرمین کو استعمال بھی کیا. اور یہ بات میرے خیال میں سسی پلیجو صاحبہ کو اوپنلی بولنی چاہیے. آج انہوں نے, میں ان کی ذرا انفارمیشن میں اضافہ کر دوں, جو ہماری کلیگ آپ کے ساتھ بیٹھی ہیں مائزہ حمید صاحبہ, نیب کی انکوائری میں وہ جیل بھگت کے آئے ہیں علیم خان صاحب بھی اور ثقلین صاحب بھی, دونوں منسٹر تھے, بڑے اسٹرانگ منسٹر تھے, اور نیب نے ان کی انکوائری میں ان کو جیل میں بند کیا. دونوں نے نیب کی انکوائری بک کی ہے. تو آپ کا جو گلا ہے نا کہ جی ہمارے پہ تو ہوتی ہے اور ان پہ نہیں ہوتی, ذرا اپنے آپ کو چیک کر لیں. مقصد ان کا کہنے کا یہ تھا, میں مزید سمپلیفائی کر دیتی ہوں, کہ جہانگیر ترین پہ الزام بھی لگا لیکن اس کے باوجود وہ باہر ہیں. باقی لوگوں پہ الزام لگا, زلفی بخاری پہ الزام لگا, غلام سرور خان پہ الزام لگا, عامر محمود کیانی پہ الزام لگا, پرویز خٹک پہ الزام لگا, بیاتی پہ الزامات لگے. تو یہ وہ ان کے کہنے کے مقصد ہیں. دیکھیں وہ خود بیٹھی ہے نا, ان کو اپنی ترجمانی خود کرنے دینا, آپ ان کی ترجمانی نہ کریں. جب وہ بولیں گے, نہیں میں کسی کی ترجمانی نہیں کر رہی, جب وہ درمیان میں بولیں گی تو پھر آپ کہیں گے کہ وہ نہ بولیں, تو میں سوال ایک پہنچا رہی ہوں آپ تک, صرف ترجمانی نہیں کر رہی. پہلے والے سوالوں کے جواب دینے دیں, آپ ان کی ترجمانی میں آپ سے معذرت کے ساتھ کہوں گی, ان کو خود کر لینے دیں, وہ خود میں نے سوال رکھا ہے, ترجمانی نہیں کی. ابھی سے پھنس جائیں گے تو بات پھر اور ہو جائے گی, آپ بات جواب دیجیے گا. جی جرنلسٹ کی بات کی, میں خود اس چیز کا بہت احتجاج بھی کرتی ہوں. فواد چودھری صاحب نے اس پہ انکوائری انیشیٹ کی, شری مزاری صاحبہ کا ٹویٹر پہ بھی موجود ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ سسی پلیجو صاحبہ بھی, اجے للوانی صاحب کا قتل ہوا 19 مارچ 2021 کو سکھر میں, اور عزیز میمن صاحب کا قتل ہوا, اس پہ بھی بلاول صاحب کو کہیے اور آپ کی پوری حکومت کو اور آپ سارے صحافیوں کو چاہیے کہ آواز اٹھائیں. یہ سب کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. جرنلسٹ کو پاکستان میں پروٹیکشن ملنی چاہیے. سن لیجیے نا, مجھے پتا ہے, آپ ذرا اپنی باری پہ بول دیجیے گا نا, میں نے آپ کو کریکٹ نہیں کیا. یہ میری دونوں جو کلیگ ہیں آنریبل, ان کو ذرا بات ہو جائے گا. یہ اتنی سیریس اور گمبھیر قسم کی, کمل آپ اتنی ایک ہوشیار اور سمجھدار ہیں, یہ دونوں ہی کیسز کے حوالے, کیونکہ اس میں میری خود بھی جو ہے اس حوالے سے نظر رہی ہے, اور اس حوالے سے جو ہے ہماری حکومت نے, سندھ حکومت نے فوری نوٹس لیا, اور اس کی انویسٹیگیشن اور لوگوں تک جو پہنچے ہیں, پولیس جو پہنچی ہے. چلیں کمل صاحبہ کو اب جواب مکمل کریں. جی کمل صاحبہ, اتنی بے چین نہ ہو, اپنے ٹائم پہ جواب دے دیجیے. میں نے تو آپ کو نہیں انٹرپٹ کیا, حالانکہ آپ نے بہت ساری باتیں غلط کی. جو ہے وہ دوسروں کے اوپر جو ہے وہ گولیاں برسا رہی ہیں, اب جواب تو دیں. آپ کو غریدہ سن رہی ہے, آپ کو سب سن رہے ہیں ہم. پھر کوئی بات کرتا ہے تو پھر آپ کسی اور کے اوپر جو ہے گولیاں برسا دیتی ہیں. آپ اپنے بات سوال کا جواب دیں. کمل صاحبہ جواب دے دیجیے مکمل اپنا.
جی غریدہ اگر آپ انہیں چپ کرا لیں گی, اور اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اب یہ اپنا موقف نہیں دے سکتی. آپ ہمیں وارننگ نہیں دے سکتی, ہم شو میں بیٹھے ہوئے ہیں, کائنڈلی پلیز. جی آپ ہمیں وارننگ نہیں دے سکتی. یو آر نوبڈی ٹو وارن اس اباؤٹ واٹ ٹو اسپیک اینڈ واٹ ناٹ ٹو اسپیک. اس کے لیے جو ہے غریدہ بیٹھی ہوئی ہے. نہیں, میں وارننگ دینے کے لیے نہیں ہوں, میں صرف ریکویسٹ سوالات پٹ اپ کرنے کے لیے. کمل صاحبہ کو جواب چلیں, کمل صاحبہ کو جواب دینے دیں. بتانے دیجیے کمل صاحبہ, لیٹس کم بیک ٹو دا ایشو ایٹ ہینڈ پہ. کمل صاحبہ, لیٹس کم بیک ٹو دا ایشو اینڈ لیٹس کم بیک ٹو مائی کوشچن جس کا آپ جواب دے رہی تھی. جی تو اب صرف اتنی بات ہے کہ ان کے ایک امپریشنز بنائے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کو صرف ایک رستہ چاہیے اسکیپ کرنے کا. جہاں تک پاکستان کی عدالتیں, اس میں لاہور ہائی کورٹ بھی ہے, اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ہے, اور دوسری معزز عدالتیں بھی ہیں. ان کے فیصلوں کو ہم سبمٹ ہوتے ہیں, ان کے خلاف ہم جا کے کیوں نکالا, مجھے جو آپ کے شو کا اسٹارٹ میں بھی آیا اس پہ ہم اس طرح کی کیمپینز نہیں چلاتے. جہاں تک جہانگیر ترین صاحب کی بات ہے, آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. جو ادارے ہیں, تحقیقاتی اداروں کے پاس یہ اتھارٹی ہے, ان کی رپورٹس اور ان کی ججمنٹس کو فائنل کاؤنٹ کیا جاتا ہے اور کیا جائے گا. پریشر کے بارے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں. کانٹروورسیز پہ اب ان کا پرابلم یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ان کی ایکسپیکٹیشن سے بہت آگے پرفارم کر رہی ہے, تو اب کبھی ناشتے ہو رہے ہیں, کبھی شائیے ہو رہے ہیں, کبھی زہرانے ہو رہے ہیں, کبھی مریم بی بی کو رائٹ آف کیا جا رہا ہے, تو شہباز شریف صاحب کو اوپر لایا جا رہا ہے. ان کی آپس کی جو پی ڈی ایم کی لڑائی ہے اس سے یہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایک ڈرامہ رچایا جا رہا ہے. ان سے سوال آپ نے بڑا سور پوائنٹ شیئر دیا ہے. اس سور پوائنٹ پہ میں سوال کروں گی, لیکن مجھے یہ فرمائیے کہ رپورٹ پبلک ہوگی علی ظفر صاحب والی؟ جی علی ظفر صاحب نے جو بیان دیا میں اسی کو انڈورس کروں گی. علی ظفر صاحب کو رپورٹ کہا گیا تھا وزیر اعظم کی طرف سے, وزیر اعظم کا استحقاق ہے. صرف اتنا بتا رہی ہوں کہ فری اینڈ فیئر ٹرائل کا حق ہر شہری کو ہے, اور وہی جہانگیر. لیکن علی ظفر والی رپورٹ پبلک کی جائے گی, عوام کو بھی تو جاننے کا حق ہے نا کہ کیا ہو رہا ہے جہانگیر ترین کے ساتھ. مجھے ڈی ایس این جی نہیں بھیجی, اب مجھے فون پہ رکھ کے مجھے پلیز تینوں مل کے نا کارنر پہ کریں. ایک تو سوال کر رہے ہیں آپ سے, صرف میں سوال کر رہی ہوں. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ رپورٹ پبلک کی جائے گی جہانگیر ترین کے ساتھ کیا ہوا. جواب اس لیے نہیں دے سکتی کہ میرے نالج میں نہیں ہے. ایک دن اور ٹھہرتے ہیں جہاں ساری رپورٹس آئی ہیں, سارے بڑے بڑے جو حمام میں تھے وہ سب ایکسپوز ہو گئے, تو یہ بھی ہو جائے گا. لیکن صرف اتنا بتا رہی ہوں کہ جس کا فری اینڈ فیئر ٹرائل کا حق ہے وہ ضرور ملے گا. نہ یہاں ہمارے پاس سیف الرحمان ہے, نہ جسٹس قیوم کی ہمیں مدد چاہیے. جو جس کا قصور ہے اس کو اتنی سزا ملے گی اور اتنی ملنی چاہیے. ٹھیک ہے, اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں ٹاپکس کے حوالے سے. مائزہ حمید صاحبہ, آج آپ نے کس پر جو ہے ہاتھ سخت رکھنا ہے, پی ٹی آئی پہ یا پاکستان پیپلز پارٹی پہ؟ کیونکہ بلاول بھٹو صاحب نے آج جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہم پالیسی وہی مانیں گے, بیانیہ وہی مانیں گے جو شہباز شریف کا ہوگا, تو کیا مطلب ہے؟ میں اس طرف آ رہی ہوں, یعنی کہ بلاول بھٹو صاحب مریم نواز کے بیانیے کو تسلیم ہی نہیں کرتا. دیکھیے میں ایک کنفیوز, میرا خیال ہے ہم لوگ ذرا کنفیوز ہو گئے ہیں کنول صاحبہ کی باتوں سے. نہ تو ان کو یہ پتا ہے کہ جو شہزاد اکبر صاحب سے ملاقات ہوئی کہ نہیں ہوئی, نہ تو ان کو یہ پتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ دوسرے وہ تھے جو جہانگیر خان ترین کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی کہ نہیں ہوئی. پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ پھر وہ دونوں کی دونوں چیزوں کی آپ نے کنفیوژن دور کر دی ہے. تو اب یہ بتا نہیں رہی کہ بات جو رپورٹ ہے وہ پبلک ہونی ہے کہ نہیں ہونی ہے, اور نہ یہ اس سے بھی کمل صاحبہ آپ نے پورا ٹائم لیا, اب مائزہ صاحبہ کو پورا ٹائم. تو اب یہ بولنے دیں, درمیان میں بولنے دیں. پارٹی جو ہے پارٹی کی ترجمانی کرنے کے لیے آئی ہے, تو بتا تو دینا کہ جو اصل ایگزیکٹ انفارمیشن ہے وہ تو ہمیں بتا دیں کہ کیا یہ رپورٹ پبلک ہوگی کہ نہیں ہوگی. کمل صاحبہ یہ پروگرام کا تاثر, کمل صاحبہ ریکویسٹ ہے آپ سے, پروگرام کا تاثر اچھا نہیں جائے گا. کمل صاحبہ ریکویسٹ ہے آپ سے, تاثر اچھا نہیں جائے گا. اب ذرا مائزہ صاحبہ جواب دے لینا, پھر اس کے جواب میں آپ رام اور لگ جائے گا. ان کو بولنے دیں, میں بات کر رہی ہوں. ایک آٹا اسکینڈل ہے, ایک چینی اسکینڈل ہے, رنگ روڈ اسکینڈل ہے,
ہم ان اسکینڈل کو جانے نہیں دیں گے. ہم یہ بھول جائیں گے ترین صاحب کی بات کو این آر او دے دیا ہے اور ان کے جو سارے گروپ کو این آر او دے دیا ہم نے بجٹ پاس کرانے کے لیے. یہ ایک ریالٹی ہے. اس سے آپ دور ہو سکتے ہیں. کیسوں میں کیسز عدالتوں میں ہیں تو اور انہیں اپنی طرف سے تو ان کو راضی کر دیا نا. آپ مجھے بتائیں کہ راجہ ریاض صاحب نے کیوں یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے. فارورڈ بلاک کے ریپرزینٹیٹو کنول شہزیب صاحبہ نہیں ہے. فارورڈ بلاک کے جو ان کے ہیڈ ہیں وہ راجہ ریاض صاحب ہیں. راجہ ریاض صاحب نے کہا ہے رپورٹ کلیئر آئی ہے تو یہ این آر او ہی ہوتا ہے نا اور کیا ہوتا ہے آپ مجھے بتائیں. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے پلیز میری ریکویسٹ پوچھ لینا. میں پوچھ لیتی ہوں نا. میں نے وہی سوال کیا ہے جس کا جواب لینے کے لیے آپ بھی بہت بے چین ہیں. صرف اتنا مریم کے سوال میں کر رہی ہوں نا. کمل صاحبہ سوالات مجھے کرنے دیں, جواب دینے دیں مائزہ صاحبہ کو. یہ آپ سے ریکویسٹ ہے. جی جی میں بھی آپ سے ریکویسٹ کری یہ سوال ان سے پیش کر کے پوچھ رہے ہیں کہ کس کا بیانیہ چلتا ہے. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ جو باقی سکینڈلز یہ جو بجٹ انہوں نے پاس کرنا ہے ان کے پاس نمبرز نہیں ہیں. غریدہ مطلب ریالٹی سے ایک ریئل بات ہماری جب نمبرز ان کے پاس نہیں ہیں, جب ان کے پاس نمبرز نہیں ہیں تو یہ بجٹ پاس نہیں کر سکتے. اٹس ناٹ پاسبل. تو یہ بجٹ پاس کرنے کے لیے یہ نمبرز پورے کرنے کے لیے ان کو نہیں ہے نا. اگر کوئی پارٹی پالیسی سے ڈیویٹ کرے گا تو وہ ڈسکوالیفائی نہیں ڈسکوالیفائی ہوگا تو پھر نمبرز کہاں سے آئیں گے. نہیں تو ایم این ایز آپ کو لگتا ہے کہ ایم این ایز چھوڑ دیں گے. مطالبات انہوں نے پورے کروانے, مطالبات ان کے پورے کرنے ہیں کیونکہ انہوں نے بجٹ پاس کروانا ہے. دوسری بات این آر او انہوں نے دے دیا ہوا ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا 2 دنوں میں. آج راجہ ریاض صاحب نے نہیں کہہ دیا. تیسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو کبھی وہ یہ ذرا پوچھ لیں فون کر کے فون پہ ہی پوچھ لیں کہ کیا وہ پبلک ہوگی کہ نہیں ہوگی. دوسرا جو ہے اب دیکھیں نا جو رنگ روڈ کا سکینڈل ہے یا چینی سکینڈل ہے اربوں روپے جو ہے وہ عوام کی جیب سے نکلے ہیں ان کا بھی احتساب ہونے والا ہے. وہ ہم نہیں چھوڑنے والے. وہ بات ہم بالکل نہیں چھوڑنے والے کہ اس طرح جو ہے آپ لوگ سکینڈل کریں. ایک اے ٹی ایم اپنے آپ کو بھر کے جائے پھر دوسری اے ٹی ایم آئے وہ اپنے آپ کو بھر کے جائے پھر تیسری اے ٹی ایم جائے اسے جو پھر بعد میں کہتے ہیں کہ ہم اس کو نکال رہے ہیں اور پھر چوتھی اے ٹی ایم آ جائے. مطلب آپ مجھے دیکھیں نا 3 سال میں اتنے زیادہ سکینڈل ہوں. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں رنگ روڈ میں پرائم منسٹر صاحب کو خود جو ہے اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے بیکاز وہ سمری پرائم منسٹر کے پاس خود گئی تھی. چیف منسٹر کو خود اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے بیکاز یہ ساری چیزیں جو ہیں پرائم منسٹر چیف منسٹر کے نظر میں تھی. ٹھیک ہے اچھا ایک بریک لینے دیں. آپ نے ساری باتوں کا جواب دے دیا. وہ بات رہ گئی کہ بیانیہ کس کا ہے شہباز شریف کا یا مریم نواز دینے کے لیے. بریک لے لوں. ویسے میں ایک اور بات بتا دوں اسکیپ گوٹ جو ہے وہ کسی اور کو بنائیں یا نہ بنائیں اصل جو کلپریٹ ہے نا وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کو کہیں ریزائن کرے. اچھا ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اس کے بعد مائزہ حمید صاحبہ سے جواب لیتے ہیں پیپلز پارٹی کی اور پی ڈی ایم میں واپسی کے حوالے سے اور بلاول بھٹو صاحب کے آج کے بیان کے حوالے سے. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. شہباز شریف نون لیگ کے صدر ہیں. ان کا بیانیہ مانیں گے. جو ان کا بیانیہ ہے وہی پالیسی ہے. مریم نواز صاحبہ کا دیکھیں میں تو کلیریفائی کر دوں مریم نواز صاحبہ کا بھی وہی بیانیہ ہے. شہباز شریف صاحب کا بھی وہی بیانیہ ہے. وہ پریزیڈنٹ ہیں. وہ ابھی جیل سے نکلے ہیں. وہ پارٹی کو اب لیڈ کر رہے ہیں. جو بیانیہ نہیں جو مریم صاحبہ کا وہ بھی مرکزی رول ہے پارٹی میں اور ان کا آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 2 سال 18 مہینے میں جب وہ بلاول بھٹو صاحب نے ریجیکٹ کر دیا آپ کا بیانیہ. صاحب جو ہے مریم نواز صاحبہ کا بیانیہ وہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے. پولیٹیکل پارٹی میں تو میں ہوں پچھلے 15 سال سے تو میں تو آپ کو بتا دوں. کمل صاحبہ آپ کو جواب دے رہی ہیں آپ کے سوال میں سوال کا جواب دینا چاہتی تھی. اب جواب تو دینے دینا ان کو. مری نے جو بات کی ہے اس کا بھی جواب دے دیں. مائزہ ان کے ساتھ ہی بیٹھتی ہیں. جو بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے وہ ذرا امپورٹنٹ ہے نا. چلیں میں جس کے ساتھ بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم تو یہ میں آپ کو میں تو 15 سال سے کارکن ہوں پارٹی کی. مجھے تو یہ لگا ہے کہ شہباز شریف کی پالیسی مانتی ہیں یا مریم نواز صاحبہ کی پالیسی مانتی ہیں؟ ہوتی ہے کیا تو ماننے کی ضرورت ہی نہیں. آئی ڈونٹ ہیو مجھے کوئی چوائس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو شہباز شریف صاحب پیپلز پارٹی کو واپس لانا چاہتے ہیں پی ڈی ایم میں. مریم نواز صاحبہ پیپلز پارٹی کو نہیں لانا چاہتے. اب آپ کس کے ساتھ بھلے آئے شہباز پارٹی بھلے پیپلز پارٹی آئے اپنی ایکسپلینیشن دے دے آ کے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم میں ہم راضی ہیں. اور اگر شہباز شریف صاحب نے یہ جو ہے پی ڈی ایم میں لانا ہے تو آبویسلی انہوں نے پولیٹیکل پارٹی میں جہاں پہ مریم نواز صاحبہ کا مرکزی رول ہے یہ ساری پارٹی مشاورت سے ہی ڈیسائیڈ ہوگا کہ آگے کیسے چل رہا ہے.
सेंटर सस्ती पलीजो साहिबा, अब आप जवाब दीजिए। एक सेकेंड वरीदा, इनसे पूछ लें, इन्हें मालूम नहीं है मेरे ख्याल में कि शहबाज शरीफ साहब का क्या रोल है, वो क्या चाहते हैं और ईशाइया में उन्होंने क्या बातें की हैं। अच्छा, आप तक खबर पहुंच गई है? आप तक खबर पहुंच गई? आप तक क्या खबर कान आंखें खुली रखी हुई है, हम माइजा की तरह वन साइडेड थोड़ी हैं, हम तो सबको देख रहे हैं। चले, अब आप पीपल्स पार्टी की तरफ से जवाब देंगी कमल शौकत साहिबा? मैं तो इनसे पूछ रही हूँ कि सिर्फ ये बता दें कि शाहिद खान अब्बासी और मरियम साहिबा के साथ ये खड़ी हैं या शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि दोनों का बयानिया शाहिद खान साहब भी जो है वो पूरी पार्टी के साथ खड़े हैं। चीफ विप है, ऑपोजिशन को लीड कर रही है। शाहिद खान साहब भी पूरी पार्टी के साथ खड़े हैं। जो पीटीआई कहती थी कि बार बार के भी पीटीएम टू जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो क्या हो गया साहिबा ने। अच्छा, ससी पलेजो साहिबा का टाइम है जी। ससी साहिबा। हाँ, दोनों ही हमारी बहनें हैं और टाइम हर किसी के टाइम में अब वो थोड़ा सा तब से कर रही है कमल शौकत साहिबा, तो मैं शुरू में ही कह दिया कि वो मुतरक हैं, तो जाहिर बात है वो कोशिश कर रही हैं कि हर चीज़ को कुछ न कुछ तब से होनी चाहिए। ठीक है, ये कोई पर्सनल लड़ाइयाँ नहीं है, लेकिन आपने जो सवाल किया है बड़ा ही अहम है। पहली बात ये है कि वो पहले सवाल का मैं थोड़ा सा कह दूं कि असद दूर साहब के हवाले से जो मजम्मत की, इसमें तो फिर तो कमल शौकत साहिबा को भी करनी चाहिए थी। जैसे आज बिलावल साहब ने किसी एक साफी नहीं, सारे पाकिस्तान के सारे सूबों के साफी हजरात जिनके साथ भी जहाँ कुछ हो रहा है, उन्होंने कहा कि हाँ, फेयर इन्वेस्टिगेशन हर किसी की होनी चाहिए और हम सबको उसमें मिलकर जो है उनको इंसाफ दिलाना होगा। हम अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, आईनी तौर तरीकों की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें अहम है। बहरहाल मैं और सिंध असेंबली में आपको पता है कि जर्नलिस्ट के हवाले से भी जो बिल उस पर भी काम मुकम्मल है, वो भी आ रहा है। अब बात मैं कर दूं पीडीएम के हवाले से। देखिए, इसमें कोई छुपी हुई ढकी हुई बात ही नहीं है कि अगर शहबाज शरीफ साहब सदर है तो नेचुरली में जा रहा है, विच इज गुड। अच्छी चीज में नकल करनी अच्छी होती है। मैं जवाब दे दूं, शहबाज शरीफ साहब सदर हैं, अपोजिशन लीडर भी हैं और सबसे पहले दावत हमने ही उनको दी थी। जाहिर बात है मेजॉरिटी में भी नून लीग है नेशनल असेंबली में, तो हमने जो है हम तो हर चीज में अपोजिशन को मुनज़्ज़म और मुत्तहद देखना चाहते हैं। तो पीडीएम में भी हवाले से जो आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जैसे होता है मिनिस्ट्रीज में, इदारों में, ब्यूरोक्रेसी में या पार्टीज में इवन, तो इस हवाले से सदर की अहमियत और उसके जो पॉलिसी मेकिंग या डिसीजन मेकिंग में उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है, रोल होता है, वो अहम होता है। तो अगर मसाइल नहीं है पार्टी में और ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, इस पर मैं तबसरा उससे हटकर मैं कर रही हूँ ये बात कि वो पीडीएम में तो फिर नुमाइंदगी, चूंकि पहले वो जेल में थे अब आए हैं, तो जाहिर बात है। और दूसरी चीज ये कि पीडीएम हमने ही कावशों से ये बनाई थी और एपीसी में ये बनी थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हित्तल इम्कान कोशिश रही कि चारों सूबों, अब आप जो है, लेकिन मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि आप लोग पहले वजाहत दें, शो कॉज का जवाब दें, अपनी गलती तस्लीम कर रहे हैं, उसके बाद पीडीएम में वापस। मौलाना साहब नहीं, उस पर मुझे प्लीज मौका दीजिएगा। मौलाना साहब बीमार थे, ठीक नहीं थे, फिर जल्दबाजी में 2 मीटिंग्स बुलाई गई जिसमें पीपल्स पार्टी को ये अपनी बात रखने का भी मौका नहीं दिया गया, यानी बुलाया ही नहीं गया। उसके बाद एहतजाजन हमने इस्तीफा ही दी। अब बात यह है कि ये सूरत हाल यहाँ आई है कि आपके हर मेंबर जो है अगर वो अपने रात में अंजुमन बनकर फैसले भी खुद करेगा, मौलाना साहब सरबराह हैं, अब उनको भी बंद गली में धकेलना नहीं चाहिए। हम समझते हैं पीडीएम का मुस्तकबिल जबरदस्त हो सकता है, लेकिन उसमें ये कि एक बहुत बड़ी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पूरे मुल्क में है और बहुत बड़ा पार्लियामेंट्री मैंडेट जो वोट का सिंध से लेकर है, अगर सिंध को किसी ने, शाहिद खान अब्बासी साहब ने सोच रखा है कि सिंध को जहां पीटीआई मार दे रही है पानी की, ओस्मान बोजदार बड़े नफरत अंगेज बयान पानी पर दे रहे हैं, उसी तरह यह शाहिद खान अब्बासी साहब ने ऐसे इकबाल सिंध के पूरा मैंडेट जो है हटाकर पीडीएम को सिर्फ जो है 1-2 सूबे का बनाकर वो हमने बड़े इत्तेहाद जो है सख्त तरीन मज़ामती अदवार में झेले। जनरल ज़िया के दौर में जहाँ खवातीन भी हमारी जेलों में थी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा लीड कर रही थी, हम शहादतें भी हो रही थी और उसमें जो है लाशें रोज उठाते थे, यही जनरल ज़िया और उसका जो भी साथारी थे उस वक्त के। तो आपको पता है हमने डिक्टेटरशिप के मुकाबले किए हुए और इत्तेहादों को चलाया है। हम जो है ऐसे पानी का बुलबुला नहीं है, हम चाहते हैं, हम बहुत इज्जत करते हैं, हम मुस्लिम लीग नून के जो भी लीडर्स हैं, मियाँ साहब हों, हमारी बहन है मरियम साहिबा
اور شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر ہے، ظاہری بات ہے، جب ان کا کیس ہو گیا ECL میں پھر بھی نام رکھ گیا تو ہم نے کہا کہ بھائی اپوزیشن لیڈر کو آپ خلاف کارروائیاں کریں گے، پاکستان کا امیج ٹھیک نہیں جائے گا. یہی باتیں پھر ہمیں انٹرنیشنلی سامنے دکھائی دیتی ہیں کہ بھائی ہیومن رائٹ کا مسئلہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اپوزیشن کے ساتھ یہ لوگ اس طرح کریں. پارلیمنٹ کی جو جہاں آپ کے جس کے بھی رائٹس ہیں آئین کے حوالے سے اب PTI کو وہ دیکھنے پڑیں گے، اور اب جو اتحاد کے حوالے سے اپوزیشن کو منظم ہونا پڑے گا، کیونکہ ہماری ہم جیسے خواہش رہی ہے کہ یہ اتحاد جو ہے اس کو بکھیرنا نہیں چاہیے. سارے صوبوں کی بڑی پارٹیز کی نمائندگی ہے اور اس میں جو ہے بڑا پوٹینشیل رہا ہے، لیکن اس کو ایک دو لوگ ڈکٹیٹ کریں گے میرے خیال میں تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کی جو ہے یا تو پھر اعلان کر دیں سیٹرڈے کو کہ بھائی استعفائیں بھی دے رہے ہیں. مسئلہ اگر ہمیم میں ہے تو مولانا صاحب جو ہے آئے وہ شاہدہ خاکر عباسی صاحب کو لے کر، لیکن یہ کہہ دینا کہ شہباز شریف صاحب صرف پارلیمنٹ دیکھیں گے وہاں دوسرا کوئی اور دیکھے گا، یہ مناسب بات نہیں. آپ اپنے ایمبیسمنٹ میں ڈال دیں. کل بھی شہباز شریف صاحب نے ایک دو اپنی جو بات رائے رکھی یا ڈنر دیا اس پر اتنے اپنی پارٹی سے تابردوز حملے آ گئے کہ مجھے لگا کہ خود اپنے لیڈر کو کچھ لوگوں نے ناؤ یو آر ٹاکنگ سچی پلیجا صاحبہ، لیکن میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے اور کمل صاحبہ کچھ کمنٹ کرنا چاہ رہی ہیں. کمل صاحبہ کوئکلی پلیز. کل میرے ساتھ JUIF کے نمائندے بڑے سینئر تھے، انہوں نے کہا کہ جی بلاول صاحب نے جس طرح استعفیٰ پھاڑ کے پھینکا اس سے ہماری سب کی انسلٹ ہوئی ہے. تو جو ٹرسٹ نامی چیز ہوتی ہے نا وہ ان کے بیچ میں نہیں ہے. یہ ابھی 2 سال اور یہی کچھ چلتا رہے گا، نہ انہوں نے کٹھے ہونا ہے نہ انہوں نے الگ ہونا ہے. ٹھیک ہے، یہ ڈرامہ آپ دیکھتے رہیں گے. یہ دیکھتے ہیں کہ بجٹ سیشن میں دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کتنی آسانی سے آپ کو بجٹ پاس کرنے دیتی ہے اور بجٹ کے بعد دیکھتے ہیں. بجٹ میں آپ فکر نہ کریں، پوری اپوزیشن میں بلانا ہے بجٹ کو. 4 بیساکھیوں پہ کھڑی ہے بجٹ میں آپ فکر نہ کریں، اپوزیشن پوری کٹھی ہے. میں بجٹ کو کمپرومائز نہیں کریں گے. میں آؤں گی اس دن. بجٹ کو دیکھیں کمٹمنٹ کر رہی ہوں. انہوں نے لاکھ مار کے ان کی کمل صاحبہ کو اور مائزہ صاحبہ کو بلائیں گے کہ بجٹ اتنا آسانی سے پاس ہوگا یا مشکل سے پاس ہوگا. بہت بہت شکریہ. ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے. سینٹر سستی پلیجا صاحبہ، مائزہ حمید صاحبہ، کمل شاہزاد صاحبہ. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اللہ حافظ.